منصور صاحب، یہ سوال ہمیں سہیلہ پروین صاحبہ نے دارالشکر ربوہ سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے بیان کی کہ مثلا پاکستان کے حالات ہیں جیسے احمدیوں کے لیے کہ مسجدوں میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، انتظامیہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اگر پہلی بات وہ گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اگر گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں تو کیا وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد جا سکتے ہیں یا جمعے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جی، جہاں ایسی مجبوری کے حالات میں جب کہ مساجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں یا خطرے سے خالی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پورا پلان کریں کہ اعتکاف کے بعد نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کر ادا کریں اور جمعے کے لیے بھی مسجد میں جائیں۔ اگر ان کو نمازیں وہ نہیں ادا کر سکتے، 5 نمازیں مثلا مسجد میں جانا ایک تکلیف مالا یطاق ہے یا مشکل ہے یا بہت دور ہے، تو کم از کم پھر گھر میں ایک ایسا ماحول بنا لیں کہ گھر میں پھر جو نمازیں ہیں 5 نمازیں، جیسے نماز سینٹر ہوتا ہے تو وہ نماز سینٹر ٹائپ وہ اپنے گھر میں بنا لیں۔ لیکن اگر گھر سے مسجد قریب ہے تو پھر بہرحال مسجد میں ہی جا کر وہ 5 نمازیں ادا کریں، اور پھر جمعے کی نماز جو مسجد جہاں پہ جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے ادا کریں۔ اصل میں مجبوری کے جو حالات ہوتے ہیں اس صورت میں احکامات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جب تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم فرجالن اور رکبانہ، کہ تم پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی۔ تو خوف کے حالات اور اس کے احکامات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب نماز خوف ادا ہوتی ہے تو اس میں ملتا ہے کہ صرف 1 رکعت وہ ادا کرتے ہیں اور 1 رکعت پھر اپنی ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح لیکن فرمایا کہ جب فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں آ جاؤ، امن کے حالات ہوں، تو اس کے لیے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں رہنمائی فرمائی۔ تو مجبوری کے وقت کے حالات مختلف ہیں، اور ایسے وقت کے حالات جو عام عمومی ہدایات ہیں، جب حالات نارمل ہو جائیں اس وقت کے احکامات مختلف ہیں، تو اس حوالے سے وہ کر سکتے ہیں گھر میں ایسی صورت میں۔ یہ وسیم صاحب جب یہاں پہ کووڈ آیا تو اس دوران رمضان آیا تو یہ سوال اٹھا کہ حضور اس وقت چونکہ مسجدوں میں نہیں جایا جا رہا، گھروں میں ہی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اس میں اعتکاف کے حوالے سے حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے گھروں میں اعتکاف بیٹھ جائیں، لیکن پھر اس صورت میں جیسے منصور صاحب نے کہا کہ گھر میں جو مسجد البیت ہے، گھر کی ایک جو مسجد کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہو کے باجماعت نماز پڑھا کریں، اور پھر معتکف جو ہے وہ لوگوں باقیوں سے باتیں، گھر والوں سے بات چیت کرنے کے بجائے آرام سے اپنے معتکف میں واپس چلا جائے۔ تو یہ بھی وہ اسی وقت مجبوری کی حالات میں تھی۔ جزاک اللہ، دونوں احباب کا شکریہ۔ اس پہ جو سوال کا پس منظر سمجھ آیا، جو میں نے کسی قدر بیان بھی کیا، کہ بیچارے احمدیوں کے لیے یہ حالات ہیں کہ خوف وہاں پہ ایسا پیدا کیا گیا ہے، ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ احمدی یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، اور جو حکم ہے عموم کا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب عالم ہے پاکستان میں جو سب کے سامنے ہے، اور کہ احمدیوں کو یہ تک اجازت نہیں کہ اپنی مسجد میں بیٹھ کے خاموشی سے جو ہے وہ عبادت بجا لا سکے۔ کس قدر یہ ظلم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اَن یُذْکَرَ فِیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام جو ہے اس کا ذکر کیا جائے، وَسَعَىٰ فِی خَرَابِہَا، اور اس کو خراب کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے درپے ہے کہ مسجدوں کو ویران کر دیا جائے۔ تو اس کی واضح مثال جو ہے وہ پاکستان میں نظر آتی ہے کہ آئے دن احمدیوں کی مساجد پر حملے ہوتے ہیں، جو ہے جتھے آ کے پولیس کی موجودگی میں مینار توڑتے ہیں، محراب توڑتے ہیں، اور رمضان کے مہینوں میں یہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا یہ وبال اٹھتا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نحوست ہے ان پر کہ رمضان کے ایسے بابرکت مہینے میں اٹھ کے ایسے کام کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہیں
کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ لیکن عجیب حالت ہے، اور اس کا نتیجہ اہل وطن کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایسے کام کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی کیا حالت ہے، اور دن بدن اس خرابی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ توجہ پیدا نہیں ہوتی کہ یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم نے کیوں خدا کی ناراضگی کو دعوت دی، کیوں خدا تعالیٰ جو ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے روٹھ گیا ہے اس ملک سے، اس قوم سے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں ان کو کم از کم ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنے رب کے حضور جیسے چاہیں رکوع اور سجود کریں، اور یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سمجھنے والے ہوں۔ حضرت صاحب تو ہر موقع پہ ہمیں دعاؤں کے لیے توجہ دلاتے ہیں کہ اس قوم کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کرے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی یہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جائیں۔